افسوس یہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا جہان کا علم ہوتا ہے، دنیا جہان کی چیزوں کو ہم سیکھتے ہیں اور سیکھنے کے لیے تگود اور کوشش کرتے ہیں، مگر اگر نہیں سیکھتے تو ہم اپنے دین کو نہیں سیکھتے، اپنے نبی کو ہم صحیح سے نہیں پہچانتے، اپنے نبی کے چاہنے والوں کو ہم نہیں جانتے صحیح سے، اور بالخصوص ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں، اپنی ماؤں کے تعلق سے بھی ہمیں چندہ نہ فکر ہے، نہ اس تعلق سے ہمیں کوئی کوشش ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، یہ سستی اور یہ کاہلی اور یہ غفلت نہیں چلے گی، اور اگر یہ سستی، یہ غفلت، یہ کاہلی، یہ بے توجہی رہی تو پھر آئے دن لوگ آپ کے سامنے اس طرح کی حرکتیں کرتے رہیں گے، باتیں کرتے رہیں گے، اور آپ کا منہ نہیں کھلے گا سوائے وقتی چند نعروں کے۔ آپ کے پاس کوئی جواب، اکیڈمک جواب نہیں ہوگا، علمی جواب نہیں ہوگا، اور آپ کو شاید پتہ ہو اس وقت جو جنگ ہے وہ ہاتھا پائی کی جنگ نہیں، آج جنگ ہے، ذہنی جنگ ہے، فکری جنگ ہے، اکیڈمک اور علمی جنگ ہے، اور ظاہر سی بات ہے جس طرح کی جنگ ہو اس طرح کے ہتھیار کا انتظام و انصرام کرنا یہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج علم کی جنگ ہے، افکار اور ذہنیت کی جنگ ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ یقین کریں کتنے مسلمان ہیں، چاہے وہ نام نہاد مسلمان ہوں یا جہالت کی بنیاد پر، سادہ لوحی کی بنیاد پر ایسے سوال کر لیتے ہیں، اور ایسی چیزیں ان کے ذہن و دماغ میں پنپتی ہیں، اور ایسے وسوسے ابھرتے ہیں جو ایک مسلمان کو کلمہ کے بعد نہیں ابھرنے چاہیے۔ جیسے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو عمر کے لحاظ سے نہایت چھوٹی تھی، اب جب اس طرح کے سوال ہوں تو اس طرح کا جب دشمنان اسلام سوال کرتا ہے تو بہت سارے سادہ لو بھولے بھالے مسلمان بھی پھنس جاتے ہیں۔ ہاں یار، بات تو معقول ہے، 6 سال کی بچی جس کی شادی ہو، اگرچہ رخصتی 9 سال میں ہو، پھر وہ بالغ نہ ہوئی نا، چھوٹی بچی کے ساتھ نکاح، اور وہ بھی 50 سے اوور شخص کرے اگر، تو پھر یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ اب وہ سوچنے پر یہ وسوسہ آیا کیوں؟ اس وسوسے کو جنم دینے کا موقع آپ نے دیا کیوں؟ یہ سب راہیں ہموار ہوئی کیوں؟ یہ سب راہیں، یہ وسوسے، یہ خیالات، اور اسی طرح سے ان کے یعنی دشمنان اسلام کے پھیلائے گئے پروپیگنڈے اور ان کی افواہوں اور ان کے پھینکے گئے جملوں میں پھنسے کیوں؟ اس کا سادہ سا واحد جواب یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین سے دوری اختیار کی ہے، دین کو پڑھنے کی، سننے کی اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اگر ہم علماء سے جڑے رہتے، کتاب و سنت سے ہم نے اپنے رشتے کو مضبوط رکھا ہوتا، جس طرح سے دنیاوی تمام چیزوں میں ہم اپنے رشتوں کو مضبوط رکھتے ہیں، اگر یہ سلسلہ جاری رہتا تو پھر سامنے والا اگر کبھی جرأت بھی کرتا تو آپ دندانے شکن فوری طور پر اس کو جواب، اکیڈمک جواب دیتے، اور ایسا جواب دیتے کہ وہ سن کر کے سن ہو جاتا، اور پھر آگے زبان کھولنے کی وہ جرأت نہ کر پاتا۔ لیکن افسوس، مسلمان کے پاس سب کچھ ہے مگر علم شریعت نہیں، ہر چیز کی فکر ہے مگر علم شریعت کے حصول کی نہیں۔ تو پھر میرے بھائی، میرے دوست، پھر یہ جملے، یہ تانے، اور اپنے محبوب، اس محبوب کو جو جان سے بھی زیادہ پیارا ہو، جس کے لیے ایک نہیں 1000 جان دے دی جائے تو کم ہو، اس محبوب کے خلاف جملے سننے پر مجبور تو ہوں گے۔ یہ مجبور کس نے کیا؟ ہم اور آپ نے کیا۔ بہرحال بات گھوم نہ جائے، میں آج آپ کو ایک چھوٹی سی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ شادیاں کیوں کی۔ میں اس پر بھی گفتگو نہیں کروں گا، میں صرف یہ بتانا چاہوں گا مختصر انداز میں کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر چھوٹی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 50 سے اوور تھے، اور آپ نے اس چھوٹی عمر میں شادی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیوں کی؟ پہلے میں آپ کو ایک حدیث کا ترجمہ سناتا ہوں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں، کیا فرماتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اماں عائشہ صدیقہ سے خود ہی فرمایا۔ کیا فرمایا؟ ذرا غور کریں۔ اریتک فی المنام 3 لیال، عائشہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں میں نے 3 دن 3 رات خوابوں میں دیکھا ہے، اور یہ جو خواب ہیں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی سے پہلے کے ہیں، لیکن نبی حضرت عائشہ صدیقہ سے بعد میں بیان کر رہے ہیں، اور یہ خواب شادی سے پہلے کا ہے۔ خواب کیا ہے؟ اریتک فی المنام، خواب میں نے تمہیں دیکھا ہے 3 لیال، 3 راتوں، اور بخاری میں دیگر روایات میں ہے کہ 2 مرتبہ، اب 2 مرتبہ ہو یا 3 مرتبہ، لیکن دیکھا کس نے ہے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نبی کا خواب شریعت ہوتا ہے، نبی کا خواب رب کی طرف سے ہوتا ہے، یہ وحی کی ایک شکل ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا شادی سے پہلے خواب میں دکھلائی جا رہی ہیں۔ جاءنی، خواب میں کیا دیکھا ہے؟ جاءنی بکی الملک، فرشتہ میرے پاس آیا ہے، وہ فرشتہ جبریل ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ جبریل آئے ہیں فی سرقۃ من حریر، اور جانتے ہیں کیا لے کر کے آئے ہیں؟ ریشم کا ایک ٹکڑا ہے جو لپٹا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، اور اس میں ایک تصویر ہے، ایک عکس ہے ایک شخصیت کی، ایک شخصیت کی تصویر کا عکس ہے جو ریشم کے کپڑے اور ٹکڑے میں لپٹا ہوا ہے۔ وہ لے کر کے فرشتہ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام لے کر کے پہنچتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواب میں، اور یہ 1 بار نہیں 2 بار یا 3 بار یہ خواب آپ کو آتا ہے۔ فیقول، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ریشمی ٹکڑے میں ملبوس یا اس میں لپٹی ہوئی چیز دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں یہ ہے کیا؟ تو فرشتہ کہتا ہے میں کیوں بتاؤں، آپ خود کھول لیجئے۔ آپ کے ہاتھوں میں دیا جاتا ہے فَأَكْشِفُهَا، نبی محترم کہتے ہیں اس کو میں خود کھولتا ہوں، اس کو اوپن کرتا ہوں، اور کیا دیکھتا ہوں؟ فَأَكْشِفُ عَنْ وَجْهِكِ، تو کھولنے کے بعد جو چیز دکھتی ہے وہ عائشہ تمہاری تصویر ہے۔ اب نبی نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کیوں کی؟ رب کا حکم ہے۔ میں کہتا ہوں ایک مومن کے لیے اب مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک مومن کو کچھ جواب جاننے چاہیے، تاکہ اگر کبھی غیر مومن استہزاء کے طور پر یا یوں ہی سوال کے طور پر، تاکہ اس کے اندر جو شبہات ہیں وہ ختم ہو سکیں۔ کبھی کبھی سوال شبہات کے ازالے کے لیے ہوتا ہے، اور کبھی کبھی سوال لوگوں کو چھیڑنے کے لیے ہوتا ہے۔ جس بھی شکل میں یہ سوال ہو تو یہ چند چیزیں اگر آپ جان جائیں گے تو آپ کو جواب دینے میں آسانی تو ہوگی ہی، آپ کے اندر کسی قسم کا وسوسہ پیدا نہیں ہوگا، آپ کسی چوں چرا میں پھنسنے سے رہے۔ تو ذرا سنیے آگے حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو میں نے جب کھولا اس ریشمی ٹکڑے میں ملبوس شے کو تو اس میں عائشہ تمہاری تصویر تھی۔ فَإِذَا أَنْتِ هِيَ، تم ہی تھی، تصویر تمہاری تھی، تمہارا عکس اس کے اندر موجود تھا۔ فَأَقُول، تو میں کہتا ہوں إِن يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْدِهِ، کہ اگر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پیشکش کی گئی ہے تو یہ عمل ضرور ہوگا، یعنی یہ خواب پورا ضرور ہوگا اگر یہ رب کی طرف سے ہے۔ اور تھا کس کی طرف سے؟ رب ہی کی طرف سے۔ یہ ایک بات کرنے کا اسلوب ہوتا ہے، تو آپ نے اس اسلوب میں کہا کہ اگر یہ پیشکش رب کی طرف سے ہے، إِن يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْدِهِ، تو یہ ہو کر کے رہے گا، اور ہو کر کے رہا۔ میرے بھائی اس طرح کی اور دیگر حدیثیں ہیں، لیکن بہرحال اب میں یہیں پر بات روک کر کے سرسری طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دشمنان اسلام اگر استہزاء کے طور پر یہ بات کہیں تو بھی، اور اگر کوئی سوال کرے اپنے اشکال کو دور کرنے کے لیے تب بھی آپ کے پاس سرسری طور پر جواب ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہے، وہ ہمارے نبی ہیں، اور اللہ رب العزت نے انہیں باقاعدہ حکم دیا، اس لیے یہ شادی ہوئی۔ یہ شادی جو ہوئی ایک طرف رب کا حکم تھا، دوسری طرف حضرت ابو بکر
اور ان کی امی اماں عائشہ صدیقہ کی امی ام رومان، ان دونوں کی رضامندی سے تھا۔ بلکہ آپ سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال میں، ان کی 6 سال کی عمر تھی جب نکاح صرف ہوا اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور نکاح بھی جب ہوا ہے تو اس وقت کی جو سچویشن تھی، جو حالت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ادھر اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہوئی، اور اس سے 2 مہینہ پہلے ابو طالب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جن کے بڑے کارہائے نمایاں ہیں، تو اس وقت ان کی چونکہ وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہنے لگے، غمزدہ رہنے لگے، اور غم اتنا طاری ہوا کہ اس سال کو عام الحزن کہا جانے لگا۔ بہرحال یہ سچویشن تھی، یہ حالت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ ہوا کہ آپ کیوں نہ شادی کر لیں۔ آپ سوچیں، نقطہ غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی ہے، اس وقت آپ کی عمر بالکل ینگ، آپ 25 سال کے ہیں، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جس عورت سے شادی کر رہے ہیں وہ شوہر دیدہ ہے، یعنی اس سے پہلے وہ شادی ہو چکی ہے، شوہر دیدہ عورت سے جس کی عمر بھی 40 سال ہے۔ اب آپ سوچیں، ایک جواب بھی مل سکتا ہے کہ آپ بتائیں، جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے اگر ایک انسان شادی کرنا چاہے چھوٹی بچیوں سے، تو آپ بتائیں جب وہ 25 سال کا ہو، جب عین جوانی کے عالم میں ہو، تب وہ 40 سال کی عورت سے شادی کرے، اور وہ بھی باکرہ نہیں بلکہ سیبہ ہو، بیوہ عورت سے شادی کرے جس کی عمر 40 سال ہو، اور جب تک باحیات رہے تب تک کوئی اور شادی بھی نہ کرے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو انسان 50 سال کا ہو جائے، 50 سال کے بعد وہ شادی کرے گا شہوت کی وجہ سے، جنسی خواہشات کی وجہ سے، عیش و مستی کی وجہ سے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر عیش و مستی کی وجہ سے کوئی شادی کرے گا تو اپنی جوانی کے ایام میں، جوانی کے عالم میں، جب اس کے پاس جوانی کا بالکل عین شباب ہو، عین شباب کے عالم میں 40 سالہ عورت جو بیوہ ہو اس سے شادی کرے اور اس کے ساتھ زندگی نبھائے یہاں تک کہ وہ وفات پا جائے، اس کے بعد ضرورت کے حساب سے شادی ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی شکل و صورت کے حساب سے اتنی خوبصورت بھی نہیں تھی، اور پھر عمر کے کگار پر تھیں، جہاں ایک انسان کے اندر خواہشات کی تکمیل کے لیے ایک لپک جو ہوتی ہے اور ایک جو کھچاؤ ہوتا ہے، ویسی عمر بھی نہیں تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیوہ تھیں اور عمر دراز بھی تھیں، آپ نے ان سے شادی کی، اور آپ یقین کریں جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی ہوئی تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی باری اماں عائشہ صدیقہ کے حوالے کر دی۔ اب اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت کتنی رہی ہوگی جب انہیں شوہر کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ایک عورت اس عمر کو پہنچ چکی ہے جس کو اب شوہر کی ضرورت نہیں، ایک انسان اس سے شادی کر رہا ہے اپنی اس عورت کے وفات کے بعد جس عورت سے شادی کیا ہے جب وہ بیوہ تھی اور 40 سال کی تھی۔ اب وہ انسان اگر چھوٹی عورت سے شادی کرتا ہے، چھوٹی بچی سے شادی کرتا ہے، تو کیا وہاں شہوت اور جنسی خواہشات کی تکمیل کا کوئی عنصر پایا جا سکتا؟ ہرگز نہیں۔ باتیں بہت ساری ہیں، بہرحال دوسری بات میں کہہ رہا تھا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں تو ہجرت کے پہلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رخصتی کی بات آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیوی یعنی میری بیٹی ہے عائشہ کو کی رخصتی کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر میرے پاس مہر دینے کے پیسے نہیں۔ سوچیں، وقت کا نبی، فخر موجودات، رحمت کائنات، ختم الرسل، سید الانبیاء والمرسلین، لیکن اپنی بیوی کو مہر دینے کے پیسے نہیں ہیں، 500 دینار۔ ابو بکر اپنے گھر جاتے ہیں، مہر کا انتظام کرتے ہیں، نبی کے ہاتھوں میں رکھتے ہیں، یہ مہر کے پیسے ہیں، یہ لیجئے اپنی بیوی کو مہر دیجئے اور رخصتی کروائیے۔ ایسا منظر کبھی دنیا نے دیکھا ہے؟ ایسی مثال دنیا میں مل سکتی؟
ससुर खुद महर का इंतज़ाम कर रहा अपने दामाद के लिए, ऐसी मिसाल दुनिया में न थी, न है, न हो सकती। उस नबी पर तानो तशनी। तो कहने की बात है कि माँ बाप भी राज़ी थे, रब की तरफ इशारा भी था, रुखसती हो गई। दूसरी बात यह है कि अरब की जो आबो हवा है, आप जानते हैं चूँकि अरब में रहते हैं, यहाँ की आबो हवा गर्म है, यहाँ की ग़िज़ा दूध मुक़व्वी होती हैं, ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल यहाँ आम। तो अरब की आबो हवा का भी दखल था कि कम उम्र में बच्चे और बच्चियाँ, लड़के जवान हो जाते हैं और बुलूगत को पहुँच जाते हैं। तो कहने की बात यह कि छोटी उम्र में शादियों का होना ये कोई किसी मुल्क में ऐब न था, और अरब में ये भी ऐब नहीं था। अब आप ज़रा को समझिए, अरब में ऐब नहीं था। अगर अरब में ये ऐब होता तो फिर, अब थोड़ा समझिए, रुक करके समझिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनान ने, यानी मुशरिकीन अरब ने, कुफ़ार ने कितने कितने किस्म के इल्ज़ाम लगाए। कभी मजनू कहा, कभी पागल कहा, कभी दीवाना, कभी साहिर, कभी झूठा तक कह दिया। एक तरफ अमीन और सादिक का लक़ब भी दिया, दूसरी तरफ जब तौहीद की दावत दी तो कहा हादा साहिरुन कज़्ज़ाब, ये तो बहुत बड़ा झूठा और जादूगर है। ये उनकी ज़बान है कुफ़ार की। कुफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ऐसे अलक़ाबात से नवाजा, ऐसे ऐसे इल्ज़ाम दिए जिस इल्ज़ाम का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिरे से कोई वास्ता नहीं था। इल्ज़ाम दिया, ताऊ तशनी किया, बुरा भला कहा, मारा पीटा तक सब कुछ किया, मगर पूरी तारीख़ उठा करके देख लीजिए, 23 साल दौरे नबूवत, 13 साल मक्की ज़िंदगी, 10 साल मदनी ज़िंदगी, इस पूरी 23 साल दौरे नबूवत में मुशरिकीन मक्का ने, आपके दुश्मनान ने हर तरह के मसाइल, हर तरह की जो है गालियाँ दी, हर तरह से बुरा भला कहा, मगर कभी ये नहीं कहा कि तुम ही तो वो हो जो 9 साल की बच्ची से शादी करके बैठे हो। कभी किसी मुशरिक ने, कभी किसी काफिर ने, कभी किसी दुश्मन ने ये ताना और ये तस्नी नहीं दी। इस बात को बुनियाद बना करके कभी आपको बुरा भला नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये बात दलील है इस बात की कि उस वक्त अरब में भी ऐसा रिवाज था। ऐसी बातें अगरचे आम नहीं थीं, मगर माहौल और मुआशरे में ये चीज़ें ऐब शुमार नहीं होती थीं। अगर ये चीज़ ऐब होती तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ बेबुनियाद बातों को सहारा लेकर के आप पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए, इत्तेहामात लगाए, तानो तशनी की, क्या वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल को बुनियाद बना करके तानो तशनी नहीं करते? मेरे भाई, बात बहुत सारी है, लेकिन मैं अभी यही रोकता हूँ इस पैगाम के साथ कि सुस्ती छोड़ो यार, कुछ तो दीन के करीब हो, कुछ तो पढ़ो। नबी की तालीमात पढ़ने से नहीं, नबी की सीरत पढ़ने से रहे, नबी के सहाबा की सीरत पढ़ने से रहे, और इन मोटी मोटी चीज़ों को जानने से रहे। तो फिर आप मुझे बताएं ये कैसे काम चलेगा? उलमा से जुड़ें, मस्जिदों से जुड़ें, दर्स दुरूस का एहतमाम करें, उससे फ़ायदा उठाएं, उससे सीना भी मुनव्वर होगा, दिल भी मुनव्वर होगा, आपकी ज़िंदगी में इनकलाब आएगा, और फिर आप रब के महबूब भी हो जाओगे। और किसी चीज़ को जान करके करना और अनजाने में करना बहुत फ़र्क होता है। कोई अमल आप इल्म की रोशनी में करें, उसमें जो मज़ा आता है वो मज़ा उसमें नहीं आता जो बगैर इल्म के करें। आपको खबर का रास्ता पता है, आपको जाने में जो मज़ा है वो आपको वो मज़ा नहीं आएगा जो आपको पता ना हो। तो आप अगर इल्म सीखेंगे, इल्म की बुनियाद पर कोई बात कहेंगे, इल्म की रोशनी में कोई अमल करेंगे, तो फिर उसका मज़ा ही कुछ और होगा। तो कहने की बात यह है कि इल्म से जुड़ें और इस ताल्लुक़ से सुस्ती और गफलत छोड़ें। ये बात बड़ी अहम है। इंशाअल्लाह फिर मौका मिला तो गुफ्तगू होगी। अल्लाह से दुआ है